بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ جی دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جواب دو ود نعیم احمد۔ دوستو، آج کے پروگرام کا آغاز ہم کریں گے ایک بری خبر کے ساتھ۔ ایک بہت بری خبر آ رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ان کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کی جو حالت ہے وہ بہت نازک ہے۔ مطلب بہت بری خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ کچھ آپ سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ میں چاہ نہیں رہا بولنا۔ بہت بری خبریں آ رہی ہیں ان کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، یا اللہ تعالیٰ ان کو حیات رکھے۔ ان کے بھی بچے ہیں، بیوی ہے، اور دوسرے لوگ بھی ان کے چاہنے والے۔ سیاست میں تو دیکھیں ایک دوسرے کے سب مخالفین ہوتے ہیں، وہ جو اپنے سارے معاملات ہیں وہ ایک طرف، لیکن کسی کی جان جانا یا بیمار ہو جانا، اس طرح کے معاملات وہ ایک الگ چیز ہوتے ہیں۔ آپ لوگ سب دعا کریں رانا ثناء اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اور خیریت سے رکھے، اور ان کو جلد از جلد صحت یاب رکھے۔ اور جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ تو جب آگے ہم بات کریں گے کہ الطاف حسین کے حوالے سے بڑے چرچے ہو رہے ہیں، بڑا شور مچا ہوا ہے، ہر جگہ جگہ بات چل رہی ہے الطاف حسین، جس کو دیکھو الطاف حسین۔ اب یہ معاملہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، کون اتنا ذکر کر رہا ہے اور کیوں اتنا ذکر کر رہا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہ جی کل ایک K21 ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا انیس ایڈوکیٹ صاحب نے۔ انیس ایڈوکیٹ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ایک پرانی اور بہت ہی سینئر شخصیت رہے ہیں یہ سیاست میں، کراچی کی، سندھ کی سیاست میں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ MKM سے تھا۔ اور وہ MKM جو الطاف حسین صاحب کے جو وہ ساتھی ہیں، یہ جو شروع سے 30-32 سالوں سے ان کے ساتھ تھی یہ۔ اس کے بعد جی انیس ایڈوکیٹ جو ہیں وہ PSP جوائن کرتے ہیں، پھر PSP میں کچھ ہی عرصے رہتے ہیں، اس کے بعد وہ دوبارہ لندن چلے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے K21 چینل کو ایک انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، ویسے تو وہ باتیں کوئی اتنی خاص نہیں ہے، جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ تو کراچی میں رہنے والا بچہ مہاجر کمیونٹی کا ہر شخص وہ باتیں سمجھتا ہے اور مانتا بھی ہے ان باتوں کو۔ جو باتیں انہوں نے کی ہیں اتنی خاص باتیں نہیں کی، اور کیا باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ انیس ایڈوکیٹ صاحب کہتے ہیں PSP اچانک نہیں بنی ہے۔ PSP میں جب انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال کراچی آئے تھے تو اس کا علم عشرت العباد کو تھا۔ PSP اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو معاملات طے کیے تھے، اس کے جو سارے میٹنگیں کرائی تھی وہ عشرت العباد صاحب نے کرائی تھی، اور عشرت العباد صاحب ہی PSP کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ مصطفیٰ کمال کی سوچ تھی کہ وہ ایک بہت بڑے لیڈر بن رہے ہیں، وہ ایک لیڈر کی سیڑھیوں پہ چڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس سوچ کے ساتھ ساتھ انہوں نے عشرت العباد کو نیچے گرا دیا، ان کی ٹانگیں کھینچ لی عشرت العباد کی، اور اس کے بعد جو ہوا وہ خود منہ کے بل نیچے آ کے گر پڑے۔ انیس قائم خانی کے بارے میں صاحب کہتے ہیں کہ 1999 میں پارٹی سے نکال دیے گئے تھے، پھر 9 سال بعد 2008 میں پارٹی میں واپس آئے۔ جو سسٹم انیس قائم خانی چلا رہے تھے وہ سسٹم الطاف حسین کسی اندھے یا بھنگی سے بھی چلوا سکتے تھے۔ میئرشپ میں مصطفیٰ کمال کا کوئی کمال نہیں تھا، پارٹی کا سسٹم تھا اور اوپر ڈنڈا تھا۔ اچھے سیدھے ہو کے چلتے تھے۔ MKM کے یہ سارے گروپ الطاف حسین کے دور میں بھی ایک دوسرے کو گرانے کی جد و جہد کرتے تھے۔ مصطفیٰ کمال مہینے میں 3 بار لندن آتے تھے۔ اگر مصطفیٰ کمال نے اپنی کارکردگی دکھائی ہوتی تو وہ فلاپ نہیں ہوتے۔ مصطفیٰ کمال اچھے ایڈمنسٹر تو ہو سکتے ہیں، قائد نہیں ہو سکتے۔ یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں، ان کا جو مقصد ہے باتیں کرنے کا، ابھی آپ دیکھیں جو کافی سارے اس طرح کے، جیسے انیس ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو باتیں کر رہے ہیں نا اس طرح کی۔ اب وہ ان کا جو مقصد ہے، وہ وہ تو یہی سمجھا جا رہا ہے، ایک یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس طرح کے لوگ اگر یہ باتیں ابھی کر رہے ہیں نا، تو شاید ان لوگوں کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب الطاف حسین صاحب کی جو سیاست ہے وہ بحالی کے قریب ہے۔ وہ سیاست الطاف حسین اب وہ کراچی کی سیاست میں واپس آنے والے ہیں، اس وجہ سے یہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں اپنی جگہ بنانے کے لیے۔ یہ ایک تاثر پایا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے، جیسے ایک اظہر جاوید ایک سینئر رپورٹر ہیں جیو نیوز کے، انہوں نے بھی جو باتیں کی تھی، انہوں نے جو اپنی بات میں کہا تھا، انہوں نے سٹارٹ ایسے کیا تھا، بحیثیت ایک پنجابی
انہوں نے اپنی بات جو اسٹارٹ کی تھی وہ ایسے کی تھی، مطلب انہوں نے کہا تھا کہ میں ہوں تو پنجابی، لیکن وہ پھر جو باقی جو انہوں نے بات کی وہ آپ سب کو پتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے انہوں نے جس طرح کی باتیں کی. اب ایک سندھی خاتون ہے، یہ ایک پرانی ایکٹرز ہیں، رائٹر ہیں، ان کا نام ہے شمع جنیجو. شمع جنیجو نے بھی ایک بڑا بیان دیا ہے الطاف حسین کے حوالے سے. شمع جنیجو کہتی ہیں الطاف بھائی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، بھائی نے ایسا کیا کہہ دیا تھا جو عمران خان نے نہیں کہا. پی ٹی آئی والے جس طرح گالیاں دے رہے ہیں اس طرح سے کبھی ایم کیو ایم والوں نے گالیاں نہیں دی. دو پاکستان کیوں ہیں؟ الطاف بھائی نے 22 اگست کو ایسا کیا کہہ دیا تھا جو 2 اور 3 نومبر کی عمران خان کی تقریر کسی نے نہیں سنی؟ اس نے کیا کیا کہا تھا؟ یہ دو پاکستان کیوں ہیں؟ پنجابی کے اپنے الگ رائٹس ہیں اور سندھی، بلوچ، مہاجر ان کے الگ رائٹ ہے. ایک قانون عمران خان کے لیے ہے اور دوسرا قانون ہم سب کے لیے ہے. اور وہ کہتی ہیں جی دیکھیں میں ایک سندھی ہوں، میرا جو تعلق ہے وہ مہاجر کمیونٹی سے نہیں ہوں، لیکن میں پھر بھی کہتی ہوں کہ یہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادتی ہوئی ہے. اس سے آگے جا کے اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ایسی باتیں کر دی ہیں اور ایسی گالیاں بھی دے دی ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا، اور جو دوسرے ہوتے ہیں ہم جیسے جو ہوتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہو جاتا ہے. تو یہ 2 پاکستان نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان کے لیے ایک الگ قانون ہے اور باقی لوگوں کے لیے، الطاف حسین کے لیے ایک الگ قانون ہے. ابھی آپ دیکھیں نا، اب باتیں تو لوگوں کے دماغ میں ایسی آ رہی ہیں نا، مطلب لوگ بھی شعور رکھتے ہیں. کراچی کے لوگ جو ہیں وہ باشعور لوگ ہیں. اب وہ لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ جو ایک سزا یافتہ مجرم ہے جس کو عدالتوں سے سزا ہوئی ہے اس کو شناختی کارڈ بھی مل جاتا ہے اور کل اس کو پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے، اور ایک ایسا شخص جس کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا اس نے ایک نعرہ لگا دیا، اس کے بعد اس نے بار 10 بار اس بندے نے معافی مانگ لی، لیکن اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے 2 پاکستان والی. مطلب اب لوگ کہتے ہیں، یہ تاثر آتا ہے لوگوں کے اندر کہ جی وہ پنجابی ہیں نا تو اس لیے وہ ان کو اجازت دے. عمران خان جو ہیں وہ نیازی ہے نا، مطلب وہ بھی مہاجر کمیونٹی کے تو نہیں ہے نا، پٹھان ہے جو بھی ہے تو ان کو اجازت دے. یہ مہاجر ہیں الطاف حسین صاحب، تو اس لیے ان کو اجازت نہیں ہے، اور اسی لیے الطاف حسین کے نام سے لوگوں کو جلن ہوتی ہے. یہ ایک تاثر ہے کراچی کے اندر. اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ جو کیسز ابھی الطاف حسین صاحب کے جو چل رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے شناختی کارڈ کا، اس کے جو جج ہیں وہ آپ ان کو سماعت اگر سنیں تو جج کے سوالات ایسے ہوتے ہیں اور ایسی وہ باتیں ہوتی ہیں جیسے وہ تو شناختی کارڈ تو بلاک کرنے کا یا روکنے کا جواز ہی نہیں بنتا بقول جج کے، جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. لیکن وہ یہ حکم نہیں دیتے کہ جی شناختی کارڈ جاری کرو، اس طرح کی بات نہیں کرتے. اب باتیں ہوتی ہیں 1 گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی سماعت ہوتی ہے، پھر 2 مہینے 1 مہینے بعد کی وہ ڈیٹ دے دی جاتی ہے. تو وہ تو ایک مطلب ڈکلیئر ابھی نہیں ہوئے نا کہ وہ مجرم ہے، جو ان کے اوپر کیسز ہیں، اور کیسز تو جن کے اوپر ثابت ہو گئے جو سزا یافتہ ہے ان کو آپ جو ہے وہ چھوٹ دے دیتے. اسی طرح سے ارشد شریف جو ہے جیسے ان کا قتل ہوا، اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ 2-3 گھنٹے تشدد کیا گیا، ان کے ناخن کھینچے گئے، ان کی انگلیاں توڑی گئی، اس طرح کی اب باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں، مبینہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے تشدد ہوا. اور یہ ساری تصویریں جو ہیں وہ کامران شاہد صاحب جو ہیں ایک اینکر پرسن ہیں انہوں نے شائع کی ہیں. تو اس کے اوپر ایک شور مچا ہوا ہے، جی یہ ہونا چاہیے تو ایسی وہ ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، کمیشن بننا چاہیے، قتل ہوا ہے، تشدد ہوا ہے، یہ ہوا. یار وہ صحیح ہے، غلط ہوا، لیکن یہ کوئی پہلا شخص نہیں ہے پاکستان کا جس کو اس طرح سے قتل کیا ہو یا کسی نے تشدد کر کے مار دیا ہو. یہ پہلا کیس ایسا نہیں ہے. زیادہ دور نہیں جائیں، ابھی آپ 3 مہینے پہلے آ جائیں، یہاں پہ کراچی میں لاشیں ملی تھیں، اس سے پہلے جو ہوتا رہا اتنے لوگ بیچارے وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، پتہ نہیں کس نے ان کو مار کے پھینکا، اتنی بری طرح تشدد کیا، تب ان ساروں کی آوازیں نہیں نکلی تھی. یہ سارے جو بیٹھے ہوئے گیلے تیتر، ان لوگوں کی آوازیں جب نہیں نکلی. ایک ارشد شریف کے ساتھ ہو گیا، ارشد شریف بھی ویسے ہی انسان ہے جیسے باقی کے لوگ انسان ہیں، تو ایک ارشد شریف کے لیے اتنا شور مچانا، یار اتنا اگر تم
कराची में या और दूसरे जगहों पे जो तशद्दुद ज़्यादा लाशें मिलती थी, उनके लिए भी अगर तुमने एक जुमला भी कहा होता ना तो किसी को आपकी बातें बुरी नहीं लगती भाई। गीले तीतर, आप समझ रहे हैं, आप लोग को पता है ना कि गीला तीतर कौन है। बहुत उछल रहे हैं ये साहब अरशद शरीफ साहब के जो कत्ल हुआ उसको लेके। ऐसा लग रहा है जैसे उनको सब पता है किसने कत्ल किया। भाई पता है तो बताओ, खुल के बताओ ना। फॉलोवर्स हैं तुम्हारे, सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं तुम्हारे, बताओ खुल के, सबूत के साथ बताओ। सबूत वबूत तुम्हारे पास कुछ होते नहीं है ना, तुम्हारे खान साहब के पास कोई सबूत होते हैं। मुंह के फायर मारते रहते हो बस। पारा ही ना किया करो भाई, ऐसी बातें नहीं किया करो। जो बातें अपने लिए रखते हो ना वो दूसरों के लिए भी किया करो, अपनों के लिए नहीं किया करो। सब पाकिस्तानी बनो, महाजिर सिंधी पठान नहीं बनो, सब पाकिस्तानी बनो, सबके लिए एक जैसा सोचो। खैर दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी फीडबैक लाजमी दिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। और पारा मेरा हाई हो रहा है। खैर अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो भाई माजरत, अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।